اب ہم اس پروگرام کے بالکل آخری پڑاؤ پر آ رہے ہیں اور صدارتی خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مولانا ابو عبداللہ محمد رحمانی صاحب، سنابلی مدنی حفظہ اللہ و طول، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ عزیز طالبات، معلمات، مہمانان گرامی قدر اور ادارے کے ذمہ داران، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیسے آپ ہر سال پورے سال اپنے تعلیمی نشاطات کے ساتھ تربیتی اور دعوتی نشاطات کو سیکھنے اور اس کی تربیت حاصل کرنے میں مصروف رہتی ہیں، اور سال کے اخیر میں سالانہ امتحانات سے قبل اس کا ایک مظاہرہ آپ کرتی ہیں، اس سال بھی آپ نے اس کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، اور یہاں پر ایک منظم پروگرام، اختتامی پروگرام کی شکل میں نادر طالبات کا آپ نے پیش کیا۔ اس پر آپ مبارکباد کی مستحق ہیں، اور یہ مبارکباد اس وجہ سے بھی خاص ہو جاتی ہے کہ سابقہ سالوں میں آپ مختلف زبانوں میں جو مقالات تیار کرتی تھیں اور سالانہ میگزین میں اس کو شائع کیا جاتا تھا، وہ اب تک آپ کے بھائیوں یعنی جامعہ اسلامیہ سنابل کے طلباء کی میگزین کا ایک شعبہ اور ایک حصہ ہوا کرتا تھا، گوشے طالبات کے تحت اس کو شائع کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ مبارکباد کی مستحق ہیں، انتظامیہ، نادر طالبات کی ذمہ دار، تمام کے تمام ذمہ داران اور ساری بچیاں جنہوں نے اس میں محنت کی ہے کہ آپ نے مستقل طور سے القواریر نام کا یہ مجلہ اس سال سے شائع کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو استحکام عطا فرمائے۔ یہ تحریر جو ہے تقاریر سے زیادہ نازک ذمہ داری ہے۔ تقریر میں انسان کوئی بات کہہ جائے، ہو سکتا ہے ذہن و دماغ میں وہ بیٹھے یا نکل جائے، لیکن تحریر میں قلم کے ذریعے سے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اور شائع کر دی جاتی ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔ تحریر میں باریکی، مضبوطی، گہرائی، علمیت، منہجیت اور قرآن و سنت کے مطابق اس کو صحیح انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، جہاں ایک جانب تقریر کے اندر بھی ضروری ہے، ویسے ہی تحریر کے اندر اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو استحکام عطا فرمائے۔ آپ نے اس مسابقے میں جو 3-4 روز سے چل رہا تھا، اس میں قراءت قرآن کریم اور ایسے ہی عربی، اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں کے مختلف مقابلوں کے اندر شرکت کی ہے، اور جن موضوعات پر آپ نے گفتگو کی ہے، میں یہاں پر یہی اپیل کروں گا کہ ان موضوعات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ آپ نے خواتین کی ذمہ داریوں پر عربی زبان میں خطابت کی تیاری کی، صفائی ستھرائی کی اہمیت پر آپ نے گفتگو کی، حقوق والدین پر آپ نے گفتگو کی، صلہ رحمی پر آپ نے روشنی ڈالی اور تبصرہ کیا، دین سے دوری کے اسباب و علاج کے بارے میں آپ نے گفتگو کی، صبر و تحمل اور پیشنس کے بارے میں آپ نے انگریزی زبان میں لوگوں کے سامنے اپنے مظاہرے کیے، ارتداد کے موضوع پر آپ نے مقالہ پیش کیا،
جو موجودہ دور کا نازک ترین موضوع ہے، ایسے ہی آپ نے اسلاف امت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر مقالہ پیش کیا۔ معلومات عامہ میں آپ نے صادق و مصدوق نبی آخر الزماں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مسابقات میں حصہ لیا۔ یہ ساری کی ساری تیاریاں اگر محض تیاری ہے کہ آپ کو شہادہ مل جائے، شیلڈ مل جائے، انعامات مل جائیں، آپ یہاں پر نمونہ پیش کر دیں، اگر یہ محض تیاری ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس مسابقے کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ آپ تیاری کریں، آپ کو پوزیشنیں ملیں، آپ کامیاب ہوں، اور دوسری بچیوں کے لیے آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ آپ کو دیکھ کر کے پیدا ہو۔ یہ اس کا ایک بنیادی مقصد ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس مقصد کے اندر یہ بنیاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، تیار کیا ہے، جو کچھ تیاری کی ہے، پریکٹس کی ہے، مشق کی ہے، جو کچھ تیار کر کے آپ 150 بچیوں یا 400-500 خواتین کے سامنے پیش کرنے کی اہلیت کی پوزیشن میں پہنچی ہیں، آپ یہ ذمہ داری بھی محسوس کریں کہ آپ کو اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، ورنہ علم حاصل کر کے لوگ کتنے بڑے بڑے سمندروں میں داخل ہو جائیں اور علم کی گہرائی میں پہنچ جائیں، اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ علم قرآن مجید کے بقول گدھے کے مانند ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں اور کتابیں لادنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس وجہ سے آپ عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں نادر طالبات کے ضمن میں چند باتیں اپنی صدارتی خطاب کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہی امید ہے کہ کافی ہوں گے۔ بنیادی طور سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نادر طالبات کا قیام کون سے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا گیا ہے۔ ذمہ داران نے سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلے کیے ہیں کہ آپ کو یہاں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی تیار کریں کہ آپ آیت کریمہ جس کی تلاوت شروع میں کی گئی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس آیت کریمہ کے تینوں اسالیب کو لے کر کے چلنے کا ہنر سیکھنا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے تمام اسالیب کو ذکر فرما دیا۔ تمام اسالیب کیوں ذکر کر دیے گئے؟ کیونکہ ہمارا سامنا جن لوگوں سے ہوتا ہے، جن کے درمیان ہم کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے، وہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہوتے ہیں جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو حکمت کے ساتھ بلاتے رہو، دعوت دیتے رہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ دوسرے لوگوں کی نوعیت وہ ہوتی ہے جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن سن کر کے توجہ نہیں دیتے، عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس نوعیت کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مواعظ حسنہ کا اسلوب اختیار کیا جائے، ان کو واقعات بتائے جائیں، ان کو بیٹھا کر کے سمجھایا جائے، ان سے انسیت پیدا کی جائے، ان کو دین کی راہ پر لانے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یہ دوسرا اسلوب ہے۔ اور تیسرا اسلوب ان لوگوں کے لیے جو جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا جو لوگ باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، سرے سے سرکشی کرتے ہیں اور سامنے آپ کے نہ بیٹھتے ہیں، نہ آپ کا احترام کرتے ہیں، نہ آپ کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو کنارے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات کو بھی نظر انداز کر کے اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہو
تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جدال باللتی یا احسن کے ذریعے، یعنی ان سے بحث و مباحثہ کر کے اپنی حجت قائم کیجئے، اپنی دلیل کو مختلف اسالیب میں ان کے سامنے اس انداز سے واضح کیجئے کہ ان کے پاس جواب نہ رہ جائے، راہ فرار نہ رہ جائے۔ تو جدال باللتی ہی احسن یعنی بحث و مباحثہ ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس اسلوب کو اختیار کرنا، یہ بھی اس آیت کریمہ کا ایک عنصر ہے۔ یہ 3 اسالیب یہاں پر بتائے گئے ہیں، لیکن میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو حکمت ذکر کی گئی ہے یا مواعظ حسنہ یا جدال باللتی ہی احسن کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ عمومی لحاظ سے مردوں کی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کا اسلوب ہے۔ خواتین کے لیے یہ ذمہ داریاں یقیناً ان سے مطلوب ہیں، لیکن ان کا دائرہ دعوت محدود رکھا گیا ہے۔ ان کی آواز کے بارے میں اسلام نے حدود ذکر کیے، حجاب کے بارے میں اسلام نے حدود ذکر کیے، عورتوں کے مستقل اجتماعات کو اسی وجہ سے بعض علماء نے بدعت کہا ہے کہ عورتوں کے مستقل اجتماعات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مردوں کو عورتوں کو جمع کر کے اور اس کے بعد ان کے اجتماعات سے خطاب کرنا چاہیے، کیونکہ دینی امور میں جو تجربات یا آنے والے مسائل کا سامنا کرنے کی جو صلاحیت مردوں کے اندر ہوتی ہے وہ خواتین کے اندر نہیں ہوتی۔ تو خواتین کا دائرہ دعوت خواتین کے ساتھ یا محارم کے ساتھ محدود ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین علامہ ابن عقیل حنبلی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت کے خواتین کی آواز کا اجنبی مردوں کے لیے سننا یہ مکروہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، یعنی بحیثیت بچیوں کے یا خواتین کے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسلامی حدود کا مکمل خیال کریں۔ اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور امت اسلامیہ کی مائیں تھیں، ان کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اپنی آواز کو نرم کر کے لوگوں کے سامنے گفتگو مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو بیمار دل کا جو مرد ہے وہ تمہاری آواز کے نتیجے میں فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، للچا جائے گا۔ لہذا عورتوں کی آواز کے جو حدود ہیں اس کی تربیت بھی آپ کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں حاصل کرنا یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اسی تناظر میں خواتین کے لیے شریعت اسلامیہ نے حجاب کے یا آواز کے یا دعوت و تبلیغ کے جو حدود متعین کیے ہیں، ان حدود کے تناظر میں آپ کو نادر طالبات کی کے بنیادی مقاصد کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کے اندر کوئی ایسی کشتی یا جہاز چل رہا ہو جس کے اندر 2 فلور ہوں، کچھ لوگ نیچے کے فلور پر سفر کر رہے ہوں اور کچھ لوگ اوپر کی منزل پر سفر کر رہے ہیں، اگر نیچے کی منزل والوں کو پانی کی ضرورت جب پڑتی ہے تو وہ اوپر کی منزل والوں سے پانی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیتے ہیں اور اس کے بعد ضرورت کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم بار بار اوپر جائیں نیچے آئیں، اس سے اچھا ہے کہ نیچے کی منزل میں ایک تختہ توڑ کر کے سمندر سے ڈائریکٹ پانی نکال لیا جائے، تو ایسی صورت میں سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال کیوں دی؟ اس وجہ سے دی کہ اوپر کے فلور والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیچے کے فلور والوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے رہیں اور ان کو تختہ توڑ کر کے غلط طریقے سے پانی حاصل کرنے سے باز رکھیں، روک کر کے رکھیں، کیونکہ اگر وہ غلطی کریں گے تو غلطی انہوں نے کی ہے، اوپر کی منزل والوں نے نہیں کی۔ لیکن اوپر کی منزل والوں کی غلطی یہ ہے کہ غلطی کو دیکھ کر کے خاموش ہیں۔
تو نادر طالبات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ اپنے حدود میں نافذ کرتی رہیں. دیکھیں کہ کون غلطی کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ کون نمازیں چھوڑتا ہے، آپ دیکھیں کہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل سے کون غافل ہے، اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل سے کون غافل ہے. ان سارے کے سارے لوگوں کو آپ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے کر کے راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. اور اگر ایسے لوگوں کا آپ مشاہدہ کرتی ہیں جو آپ کے دائرے دعوت سے خارج ہیں، آپ کے لیے اجنبی ہیں، تو آپ پردے کے ساتھ ان سے گفتگو کا ماحول بنائیں، یا مردوں سے، اپنے اساتذہ سے، بزرگ علماء سے رابطہ کر کے ان کو آگاہ کریں کہ فلاں خرابیوں کا سد باب کرنا، اس کی اصلاح کرنا یہ معاشرے کے تحفظ کے لیے لازمی اور ضروری ہے، لہذا آپ حضرات اس پر توجہ دیں. تو بنیادی طور سے نادر طالبات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے دعوت میں محدود رہ کر کے امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کو انجام دیں. آج کے دور میں شبہات کے فتنوں نے ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. شبہات کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ شبہات کا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، اس کے بارے میں شیطان ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کام ابھی مت کرنا، بعد میں کرنا، یا یہ کام پتہ نہیں واجب ہے یا مستحب ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے. اس انداز کے شبہات پیدا کر کے شیطان آپ کو دین سے دور کرتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے رہنمائی حاصل کر کے ان شبہات کو دور کریں. ایک مثال بعض روایات میں ملتی ہے کہ شیطان آ کر کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، آپ کے والد کو کس نے پیدا کیا، آپ کی بہن کو کس نے پیدا کیا، اس ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا؟ آپ جواب دیتی ہیں کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رازق و مالک ہے. اور جب شیطان آپ سے اس سوال کے ذریعے انسیت پیدا کر کے قربت بنا لیتا ہے تو ایک دن ذہن میں یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ سب چیزوں کو تو تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کو کس نے پیدا کیا ہے. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ آپ کے منہج و عقیدے میں، آپ کے اسلام و ایمان میں وہ شبہات پیدا کر کے آپ کو دین سے دور کرتا ہے. لہذا نادر طالبات کی ایک بنیادی ذمہ داری اور اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ شبہات کے فتنوں سے اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، مختلف خواتین کو، اپنے محارم کو محفوظ کرنے کا کام کریں اور اس کے لیے صلاحیتیں پیدا کریں. قرآن و سنت کی بنیاد پر، منہج صحابہ کی بنیاد پر جو چیزیں آپ کو یہاں پر سکھائی جاتی ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. ایمان، اسلام اور دین کی بنیادوں کے بعد ہماری بچیوں کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ان کی حیا کا تحفظ ہے. اپنی حیا کے تحفظ کے لیے آپ کو سارے جتن کرنے چاہیے، ساری کوششیں کرنی چاہیے. دعوت کے میدان میں آپ کو اپنی ذمہ داریاں محدود دائرے میں رہتے ہوئے محسوس کرنی چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک قول جس کو ابتدا میں ذکر کرنا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو رات میں تہجد اور قیام اللیل کو ادا کرنا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں اور محدود دائرے میں رہتے ہوئے ایسا کرتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواتین اور بچیوں کو رات میں قیام اللیل اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع سے بھی وہ حیا کا اور اسلامی حجاب کا اور ایسے ہی اسلامی حدود کا مکمل خیال کریں. فرماتے ہیں کہ اس موقع سے بھی خواتین کے لیے بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے،
بلکہ ان کو آہستہ تلاوت کرنی چاہیے، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کسی اجنبی مرد تک ان کی آواز نہ پہنچنے پائے۔ تو شریعت نے یہ چیزیں آپ کو پابند کرنے کے لیے نافذ کی ہیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ آپ کے اوپر پابندیاں ہیں یا آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، آپ کو قید و بند کی زندگی میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ پابندیاں انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو تحفظ فراہم کرنے اور آپ کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، اور عالم اسلام کے سارے لوگوں کو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہماری بچیاں، ہماری خواتین ہمارے لیے ملکہ ہیں، ملکہ ہیں۔ ان کو باہر بھی نکلنا ہے تو ان کے ساتھ ان کے محارم باڈی گارڈ بن کر کے جائیں۔ ان کو کچھ کام بھی کرنا ہے تو ان کے محارم کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم چھوڑ دیں، دنیا کا کاروبار چھوڑ دیں، لیکن ان کی عزت و آبرو اور ان کی عزت کے لیے، ان کے مقام کو باقی رکھنے کے لیے سارے جتن کریں۔ آپ نے تاثرات میں خواتین کی بعض قربانیوں کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ سنا، ایک برطانیہ کی انگریز خاتون کا، اور ایسے ہی بعض مسلم خواتین کا جو ائمہ کرام کی مائیں یا ان کی بہنیں تھیں، ان کا تذکرہ سنا۔ یہ آپ ہیں کہ آپ اس محدود دائرے میں رہتے ہوئے امام بخاری جیسے محدثین کی تربیت کر کے دنیا کو ایک ایسا محدث دے سکتی ہیں جو ساری دنیا میں انقلاب کھڑا کر دے۔ خواتین کا کردار محدود ہونے کے باوجود، گھر کی چہار دیواری تک محدود رہنے کے باوجود، ایسے ایسے قائدین کی تربیت کا کردار ہے کہ اگر وہ حقیقت میں تربیت کرتی ہیں تو آپ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کی تربیت میں جن ماؤں کا یا دودھ پلانے والی خواتین کا کردار ہے وہ سب کی سب خواتین ہیں۔ قرآن مجید اسی وجہ سے خواتین کے بارے میں مستقل آیتوں اور مستقل صورتوں کا نزول کر کے یہ تربیت دیتا ہے کہ ان خواتین کے مقام کو سمجھا جائے۔ اور خواتین کی اہمیت تھی، مقام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے یا اسی طریقے سے جب بستر مرض پر تھے اور آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، اس وقت بھی آپ نے بار بار کہا فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء۔ اے لوگو، خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہ بار بار کی تاکید یہ آپ کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اسلام نے آپ کو قید و بند کی زندگی میں رکھا ہے۔ یہ قید و بند کی زندگی اور آپ کی چہار دیواری، گھروں میں آپ کا محدود ہونا، یہ گھر کی چہار دیواری کے اندر بچوں کی حقیقی تربیت، اور اگر لڑکے ہیں تو ان لڑکوں کی ایسی تربیت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر رکھی گئی ہے جس ذمہ داری کے نتیجے میں وہ بچہ اور لڑکا دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہوتا ہے، دنیا میں مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہوتا ہے، محدث کے نام سے مشہور ہوتا ہے، اس کا ایک کردار ہوتا ہے، انقلاب کھڑا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی شخصیت بڑے سے بڑے کارنامے ادا کر کے یہاں سے گئی ہو، گزری ہو، وہ کبھی بھی اپنے ماں کے کردار کو اپنی شخصیت سے خارج نہیں کر سکتی۔ لہذا آپ کا مقام محدود ہونے کے باوجود بہت زیادہ وسیع ہے۔ رب کائنات آپ کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اسی آیت کریمہ کا ایک تقاضا جو آج کے اجلاس کے اندر جس کو ملحوظ رکھنے میں تھوڑی سی خطا ہو گئی، اس کا تذکرہ کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں حکمت و دانائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہندوستان جو کہ ایک سیکولر ملک ہے،
یہاں جس بچی نے مقالہ پیش کیا ارتداد کے موضوع پر، اس میں ارتداد کی سزاؤں میں اس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس کی گردن مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے۔ ہندوستان کے تناظر میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بریکٹ میں اس بات کا تذکرہ کریں کہ اگر اسلامی ملک اسلامی حدود کی تنفیذ کرتا ہے تو ان ممالک کے لیے سزائیں ہیں، ہندوستان کے لیے نہیں ہیں۔ یہاں پر غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی ہیں آپ کی اس بات سے، لہذا اس چیز کا تذکرہ اور صراحت کرنا یہ بھی دعوتی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدارتی خطاب کے لیے ہم صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے تہہ دل سے مشکور ہیں، اور آپ نے جس اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی، یقیناً وہ بہت اہم بات تھی، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم اس کے لیے مقرر آپ کے شکر گزار ہیں۔ صدر محترم کے خطاب کو آپ نے بخوبی سنا اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ ادارے کے جو مقاصد ہیں، جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اسی خوبصورتی کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں۔ خود اپنی خاک سے سنبل نسیم پیدا کر، عظیم بن کے جہاں میں عظیم پیدا کر، یہی تو عمر ہے کچھ بن کے پھر بنانے کی، اسی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، اور اسی طرح اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اخلاص کی شمع کو جلائے رکھیے، بساط دل پہ عمل کی شمع جلائے رکھ، ہر ایک اندھیرے میں امید کو جگائے رکھ۔ اور اگر اخلاص نہیں، خون جگر نہیں، ہمیں اپنی اور اہمیت کا اور دین کا اگر احساس نہیں تو سب کچھ بیکار ہے۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔